میں نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے، اور گزشتہ راست بازوں کا تجربہ بھی اس پر شہادت دیتا ہے، کہ اگر کسی معاملے میں دیر تک خاموشی کرے تو کامیابی کی امید ہوتی ہے، امید ہوتی ہے کہ دعاؤں کو مزید موقع مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن جس عمر میں جلدی جواب مل جاتا ہے، اگر کسی جواب نامہ ملا ہے تو پھر وہ کام ہونے والا نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ عام طور پر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائل جب کسی کے دروازے پر مانگنے کے لیے جاتا ہے اور نہایت اضطراب اور عاجزی سے مانگتا ہے اور کچھ دیر تک جھٹکیاں کھا کر اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، گھر والا اس کو ڈانٹتا ہے، جھٹکیاں دیتا ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا اور سوال کیے جاتا ہے، تو آخر اس کو یعنی گھر والے کو بھی کچھ شرم آئی جاتی ہے، خواہ کتنا ہی بخیل کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ سائل کو دے ہی دیتا ہے۔ تو کیا دعا کرنے والے کے ایک معمولی سائل جتنا بھی استقلال نہیں ہونا چاہیے؟ خدا تعالیٰ جو کریم ہے اور حیا رکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ اس کا عاجز بندہ ایک عرصے سے اس کے آستانے پر گرا ہوا ہے تو کبھی اس کا انجام بد نہیں کرتا۔ جیسے ایک حاملہ عورت 4-5 ماہ کے بعد کہے کہ اب بچہ پیدا کیوں نہیں ہوتا، اور اس خواہش میں کوئی مثبت دوائی کھا لے تو اس وقت کیا بچہ پیدا ہوگا؟ ضائع ہو جائے گا بچہ، یا ایک مایوسی بخش حالت میں وہ خود مبتلا ہو جائے گی۔ اسی طرح جو شخص قبل از وقت جلدی کرتا ہے وہ نقصان ہی اٹھاتا ہے، اور نہ نیا نقصان اٹھاتا ہے بلکہ ایمان کو بھی صدمہ پہنچ جاتا ہے۔ بعض ایسی حالت میں دہریہ ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک نجار تھا، ترکھان تھا، اس کی عورت بیمار ہوئی اور آخر وہ مر گئی۔ اس نے کہا اگر خدا ہوتا تو میں نے اتنی دعائیں کی تھیں وہ قبول ہو جاتی اور میری عورت نہ مرتی۔ اس طرح پر وہ دہریہ ہو گیا۔ فرمایا لیکن سعید اگر اپنے صدق اور اخلاص سے کام لے تو اس کا ایمان بڑھتا اور سب کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ زمین کی دولتیں خدا تعالیٰ کے آگے کیا چیز ہیں؟ وہ ایک دم میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ فرمایا کیا دیکھا نہیں کہ اس نے اس قوم کو جس کو کوئی جانتا بھی نہ تھا بادشاہ بنا دیا۔ عرب کے بدو کیا تھے، لوگ کیا تھے، دنیا میں حکومت کی انہوں نے، اور بڑی بڑی سلطنتوں کو ان کا تابع فرمان بنا دیا اور غلاموں کو بادشاہ بنا دیا۔ انسان اگر تقوی اختیار کرے، خدا تعالیٰ کا ہو جاوے، تو دنیا میں اعلیٰ درجے کی زندگی ہو، مگر شرط یہی ہے کہ صادق اور جواں مرد ہو کر دکھائے، دل متزلزل نہ ہو اور اس میں کوئی آمیزش ریاکاری اور شرک کی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام میں وہ کیا بات تھی جس نے ان کو ابو الملت اور ابو الحنفاء قرار دیا، اور خدا تعالیٰ نے اس کو اس قدر عظیم شان برکتیں دیں کہ شمار میں نہیں آ سکتی۔ یہی صدق اور اخلاص تھا۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اس کی اولاد میں سے عرب میں ایک نبی ہو، پھر کیا وہ اسی وقت قبول ہو گئی؟ ابراہیم کے بعد ایک عرصے دراز تک کسی کو خیال بھی نہیں آیا کہ اس دعا کا کیا اثر ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں وہ دعا پوری ہوئی، اور پھر کس شان کے ساتھ پوری ہوئی۔ بس جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، صرف تکلیف میں انسان دعائیں نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جب کشائش دی ہو، آسائشیں دی ہوں، تب بھی دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ دعا کی قبولیت کے لیے جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہونا چاہیے، اور کیسا تعلق ہونا چاہیے؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ظاہری نماز اور روزہ اگر اس کے ساتھ اخلاص اور صدق نہ ہو، کوئی خوبی اپنے اندر نہیں رکھتا۔
آئے نمازیں پڑھ لیں، روح نہیں پگھل رہی تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ جوگی اور سنیاسی بھی اپنی جگہ بڑی بڑی ریاستیں کرتے ہیں، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان میں سے بعض اپنے ہاتھ تک سکھا دیتے ہیں، ہاتھ کھڑا کیا اور کھڑا ہی رکھا کئی کئی دن اور ہاتھ سوکھ جاتا ہے، بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور اپنے آپ کو مشکلات اور مصائب میں ڈالتے ہیں، لیکن کیا یہ تکالیف ان کو کوئی نور لیکن یہ تکالیف ان کو کوئی نور نہیں بخشتی اور نہ کوئی سکینت اور اطمینان ان کو ملتا ہے، بلکہ اندرونی حالت ان کی خراب ہوتی ہے۔ وہ بدنی ریاست کرتے ہیں جس کو اندر سے کم تعلق ہوتا ہے اور کوئی اثر ان کی روحانیت پر نہیں پڑتا۔ کرتے تو دکھا سکتے ہیں، ظاہری طور پر مشقتیں بھی کر لیتے ہیں، بڑے بڑے فاقے بھی کر لیتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن روحانیت کے نمونے نہیں وہ دکھا سکتے۔ اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ پوسٹ کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ مغز چاہتا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تقوی پہنچتا ہے تو پھر قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح پر نماز روزہ اگر روح کا ہے تو پھر ظاہر کی کیا ضرورت ہے؟ دل میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لی، دعائیں کر لیں، رو لیے، اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کر لی، جس طرح پہلے بار مذہب میں تھا۔ مختلف نمازوں کی جو حالتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بالکل پکی بات ہے کہ جو لوگ جسم سے خدمت لینا چھوڑ دیتے ہیں ان کو روح نہیں مانتی، اور ان میں وہ نیاز مندی اور عبودیت پیدا نہیں ہو سکتی جو اصل مقصد ہے۔ جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں اور جو صرف جسم سے کام لیتے ہیں، روح کو اس میں شریک نہیں کرتے، وہ بھی خطرناک غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ جوگی اسی قسم کے ہیں جو اپنے جسموں سے تو کام لیتے ہیں، روح سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ روح اور جسم کا باہم خدا تعالیٰ نے ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور جسم کا اثر روح پر پڑتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص تکلف سے رونا چاہے تو آخر اس کو رونا آ ہی جائے گا، اور ایسا ہی جو تکلف سے ہنسنا چاہے اسے ہنسی آ ہی جائے گی۔ اسی طرح پر نماز کی جس قدر حالتیں جسم پر وارد ہوتی ہیں، مثلا کھڑا ہونا یا رکوع کرنا، اس کے ساتھ ہی روح پر بھی اثر پڑتا ہے، اور جس قدر جسم میں نیاز مندی کی حالت دکھاتا ہے اسی قدر روح میں پیدا ہوتی ہے۔ جس قدر عاجزی ہوتی ہے، نیاز مندی ہوتی ہے، وہ روح میں پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ خدا میرے سجدے کو قبول نہیں کرتا، اگر صرف سجدہ کر دیا اور اس میں کوئی عاجزی نہیں، عجز نہیں، نیاز مندی نہیں، روح اس کا ساتھ نہیں دے رہی، تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کو قبول نہیں کرتا۔ مگر سجدے کو روح کے ساتھ ایک تعلق ہے، اس لیے نماز میں آخری مقام سجدے کا ہے۔ جب انسان نیاز بندی کے انتہائی مقام پر پہنچتا ہے تو اس وقت وہ سجدہ ہی کرنا چاہتا ہے۔ فطری بات ہے، وہ انتہائی عجز کی حالت دکھانا چاہتا ہے، جھک گئے، سجدہ میں چلے گئے۔ فرماتے ہیں جانوروں تک میں بھی یہ حالت مشاہدہ کی جاتی ہے۔ کتے بھی جب اپنے مالک سے محبت کرتے ہیں تو آ کر اس کے پاؤں پر اپنا سر رکھ دیتے ہیں اور اپنی محبت کے تعلق کا اظہار سجدے کی صورت میں کرتے ہیں۔ اس سے صاف پایا جاتا ہے کہ جسم کو روح کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ ایسا ہی روح کی حالتوں کا اثر جسم پر نمودار ہو جاتا ہے۔ جب روح غمناک ہو تو جسم پر بھی اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور آنسو اور پژمردگی ظاہر ہوتی ہے، طبیعت بجھی سے آنے لگتی ہے۔ اگر روح میں غم ہے، کوئی انسان کے دل کے اندر کوئی غم ہے
تو جسم بھی تھکا تھکا لگتا ہے، بجھی بجھی طبیعت رکھتی ہے، دوسروں کو بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا بن رہی ہے. کسی مجلس میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، بیٹھے ہوں تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا ہوا. فرمایا کہ اگر روح اور جسم کا باہم تعلق نہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دوران خون بھی قلب کا ایک کام ہے، مگر اس میں بھی شک نہیں کہ قلب آبپاشی جسم کے لیے ایک انجن ہے. خون چلتا ہے دل کے ذریعے سے، لیکن ایک انجن کے طور پہ چل رہا ہے دل. اس کے بست اور قبض سے سب کچھ ہوتا ہے. دل کا جو پمپ کرنا ہے اسی سے سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. غرض جسمانی اور روحانی سلسلے دونوں برابر چلتے ہیں. کبھی دل پھیلتا ہے پھر سکڑتا ہے، پھیلتا ہے سکڑتا ہے. وہی جو جسمانی نظام کو چلاتا ہے، خون کی گردش اس سے ہوتی ہے. کہتے ہیں جو جسمانی روحانی اور روحانی سلسلے بھی اسی طرح چلتے ہیں برابر. روح میں جب عاجزی پیدا ہو جاتی ہے پھر جسم میں پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے جب روح میں واقعہ میں عاجزی اور نیاز مندی ہو تو جسم میں اس کے آثار خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہی جسم میں ایک الگ اثر پڑتا ہے تو روح بھی اس سے متاثر ہو ہی جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ جب خدا تعالیٰ کے حضور نماز میں کھڑے ہو تو چاہیے کہ اپنے وجود سے عاجزی اور ارادت مندی کا اظہار کرو. اگرچہ اس وقت یہ ایک قسم کا نفاق ہوتا ہے، اگر یہ تو نفاق ہے نا کہ دل نہیں چاہ رہا لیکن پھر بھی زبردستی عاجزی کا اظہار کرو، لیکن کرنا ہے کیونکہ رفتہ رفتہ اس کا اثر دائمی ہو جاتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے، اور پھر روح اور جسم دونوں ایک ساتھ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور فرمایا اور واقعی روح میں وہ نیاز مندی اور فروتنی پیدا ہونے لگتی ہے، اور جب یہ حالت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے تو انسان کو نماز میں پھر لذت بھی آنے لگتی ہے. صرف اپنے مطلب کے لیے وہ خدا تعالیٰ کے حضور نہیں جاتا، بلکہ خدا تعالیٰ سے تعلق اور محبت میں نمازوں کی طرف توجہ کرتا ہے. پھر